الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا تكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان کا مہینہ، شاید کا ترجمہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا اور ایسے کھلے نشانات کے طور پر جن میں ہدایت کی تفصیل اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے امور ہیں، بس جو بھی تم میں سے اس مہینے کو دیکھے تو اس کے روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو گنتی پوری کرنا دوسرے ایام میں ہوگا. اور تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور چاہتا ہے کہ تم سہولت سے گنتی کو پورا کرو اور اس ہدایت کی بنا پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں عطا کی، اور تاکہ تم شکر کرو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کی اہمیت اس حوالے سے بیان فرمائی ہے کہ اس مہینے میں قرآن اتارا گیا جو انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں تمام امور کا احاطہ کر کے، تمام ہدایات دے کر انسان کے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کے تمام راستے دکھا کر، شیطان کے تمام راستوں سے ہوشیار کر کے، موجودہ اور آئندہ آنے والے امور کی طرف رہنمائی کر کے، ان کے خطرات سے آگاہ کر کے، ان سے بچنے کے راستے دکھا کر، دیریت کا مقابلہ کرنے کے راستے دکھا کر، شرک سے ہوشیار کرنے اور اس سے بچنے کے طریقے سکھا کر، غرض کے تمام امور جو موجودہ ہیں یا پرانے زمانے میں تھے یا آئندہ ہوں گے، ان سب کو قرآن مجید میں بیان کر کے خدا تعالیٰ سے تعلق میں بڑھنے اور ہدایت پر قائم رہنے کے تمام راستے اس آخری کامل اور مکمل شریعت میں بیان کر دیے. بس خوش قسمت ہیں وہ جو اس عظیم کتاب کو اپنا الہی عمل بنا کر اس پر عمل کریں اور اپنی دنیا و آخرت سنوار لیں، سچائی کو پکڑ لیں اور سچائی پر قائم ہو جائیں. پھر اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے سے پیار کے سلوک کے نظارے بھی دیکھیں گے. بس یہ ہے رمضان کے مہینے کی اہمیت کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے کامل شریعت ہم پر اتاری ہے، اور اس کتاب میں ہمیں روزوں کی فرضیت اور عبادتوں کے طریقے بھی سکھائے. اگر ہم صرف یہ سمجھیں کہ رمضان کے مہینے کی اہمیت صرف اتنی ہے کہ اس میں روزے فرض کر دیے اور قرآن کریم نازل کر دیا تو کافی نہیں. جب تک ہم اس کامل ہدایت کے بارے میں ادراک حاصل نہ کریں اور پھر اسے اپنی زندگی کا لائحہ عمل نہ بنائیں. ہم احمدی خوش قسمت ہیں کہ اس بات کا ادراک ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق اور مسیح موعود اور مہدی موعود نے عطا فرمایا. بس اس کے لیے ہمیں
آپ کی کتب اور تفاسیر بھی پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس عظیم کلام اور ہدایت کو سمجھ کر ہم اس پر عمل کر سکیں۔ کل یوم مسیح موت بھی ہے، جس میں ہم بڑی باقاعدگی سے جلسے وغیرہ بھی کرتے ہیں، اسے مناتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق مسیح موعود کی آمد کے بارے میں بیان کرتے ہیں اور تقاریر کرتے ہیں۔ لیکن صرف اس حد تک ایمان کی ترقی کافی نہیں، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں جو قرآن کریم کے حوالے سے خزانہ عطا فرمایا ہے، اسے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا، اسے اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا بھی انتہائی اہم ہے، جس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں اس بات کا ادراک عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمانیت کے تحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم جیسی عظیم کتاب اتار کر ہم پر احسان کیا۔ اب اس سے فیض پانا اور اسے اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا ہمارا کام ہے، بس اس کی طرف ہمیں خاص توجہ کرنی چاہیے۔ رمضان میں روزے رکھنے یا فرض نمازیں باقاعدگی سے ادا کرنے یا کچھ نوافل پڑھ لینے سے رمضان کا حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کریم کو پڑھنے اور اس کے احکامات تلاش کر کے اس پر عمل کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس کے احکامات تلاش کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے، اور یہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کے جلوے سے صفت رحیمیت کے جلوے کا بھی ہمیں فیض اٹھانے والا بنائے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کا ادراک حاصل کرنے اور اس سے فیض پاتے ہوئے اس کی برکات حاصل کرنے کے راستے دکھانے کے لیے بے شمار ارشادات اور تحریرات ہمارے لیے چھوڑی ہیں، جن کو پڑھ کر اور عمل کر کے ہم حقیقی رنگ میں قرآن کریم سے فیض اٹھانے والے بن سکتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک محسوس پیشی کروں گا اقتباسات آپ کے، لیکن اس سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کی اہمیت کے بارے میں بتا دوں کہ یہ بھی انتہائی ضروری چیز ہے، جسے رمضان میں خاص طور پر ہر ایک کو ضرور کرنا چاہیے، اور کم از کم 1 سپارہ روزانہ تلاوت کرنی چاہیے، تاکہ رمضان میں قرآن کریم کا ایک دور مکمل ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان میں نازل شدہ قرآن کریم کا ایک دور مکمل کروایا کرتے تھے، اور آخری سال میں مکمل قرآن کریم کا 2 مرتبہ دور مکمل کیا۔ بس قرآن کریم کی تلاوت کی اہمیت کو ہر ایک کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیت کے حوالے سے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کہ یہی ایک فکرہ ہے جس سے ماہ رمضان کی عظمت معلوم ہوتی ہے، یعنی ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں یہ ایسی عظیم کتاب نازل ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ صوفیاء نے لکھا ہے کہ یہ ماہ
تنویر قلب کے لیے عمدہ مہینہ ہے، دل کو روشن کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے ایک بڑا عمدہ مہینہ ہے۔ کثرت سے اس سے مکاشفات ہوتے ہیں۔ صلاۃ تزکیہ نفس کرتی ہے، اور صوم یعنی روزہ تجلی قلب کرتا ہے۔ تزکیہ نفس سے مراد ہے یہ ہے کہ نفس امارہ کی شہوات سے بودھ حاصل ہو، دل کے اندر جو بےہودہ خیالات آتے رہتے ہیں، گناہ کے خیالات آتے رہتے ہیں، ان سے دوری پیدا ہو، اور تجلی قلب سے یہ مراد ہے کہ کشف کا دروازہ اس پر کھلے کہ خدا کو دیکھ لے، خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اس سے۔ فرمایا پس انزل فیہ القرآن میں یہی اشارہ ہے، اس میں شک و شبہ کوئی نہیں ہے، یعنی قرآن کریم پر عمل کرنے کی برکت سے عبادتوں کے ساتھ یہ مقام ملتا ہے۔ پھر قرآن کریم کے پڑھنے اور سمجھنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں، میں نے قرآن کے لفظ پہ غور کی، تب مجھ پر کھلا کہ اس مبارک لفظ میں ایک زبردست پیشگوئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہی قرآن یعنی پڑھنے کے لائق کتاب ہے، اور ایک زمانے میں تو اور بھی زیادہ پڑھنے کے قابل کتاب ہوگی، جبکہ اور کتابیں بھی پڑھنے میں اس کے ساتھ شریک کی جائیں گی۔ فرمایا اس وقت اسلام کی عزت بچانے کے لیے اور بطلان کا استحصال کرنے کے لیے یہی ایک کتاب پڑھنے کے قابل ہوگی، اور دیگر کتابیں قطعاً چھوڑ دینے کے لائق ہوں گی۔ اور فرمایا فرقان کے بھی یہی معنی ہیں، یعنی یہی ایک کتاب ہے، کتاب حق و باطل میں فرق کرنے والی ٹھہرے گی، اور کوئی حدیث کی یا اور کوئی کتاب اس حیثیت اور پائے کی نہ ہوگی۔ فرمایا اب سب کتابیں چھوڑ دو اور رات دن کتاب اللہ ہی کو پڑھو، بڑا بے ایمان ہے وہ شخص جو قرآن کریم کی طرف التفات نہ کرے اور دوسری کتابوں پر ہی رات دن جھکا رہے۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ قرآن کریم کے شغل اور تدبر میں جان و دل سے مصروف ہو جائیں اور حدیثوں کے شغل کو ترک کر دیں۔ بڑے تأسف کا مقام ہے کہ قرآن کریم کا وہ اعتناء اور تدارس نہیں کیا جاتا جو احادیث کا کیا جاتا ہے۔ اس وقت قرآن کریم کا حربہ ہاتھ میں لو تو تمہاری فتح ہے، اس نور کے آگے کوئی ظلم ٹھہر نہ سکے گی۔ میں کہتا ہوں در حقیقت یہی ایک ہتھیار ہے جو اب بھی کارگر ہے اور ہمیشہ کے لیے کارگر ہوگا، اور پہلے بھی قرن اولیٰ میں یہی ایک حربہ تھا جو خود حضور سرور عالم علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کے ہاتھ میں تھا۔ مبارکی اور 100,000 مبارکی ہے اس قوم کو جو اس کے اختیار کرنے اور اسے یگانہ کتاب کو اسی یگانہ کتاب کو اپنا مایہ ایمان قرار دینے میں ذرا بھی تردد اور تذبذب میں نہیں پڑی، بڑے جوش اور خوشی سے آگے بڑھ کر اس فرقان اور نور کو لبیک کہا۔ اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ قرآن کا نزول ضرورت حقہ کے وقت ہوا، آپ فرماتے ہیں وہ زمانہ کہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، حقیقت میں ایسا زمانہ تھا کہ جس کی حالت موجودہ ایک بزرگ اور عظیم القدر مصلح ربانی، جس کی حالت اس زمانے کی حالت یعنی جو موجود حالت تھی، ایک بزرگ اور عظیم القدر مصلح ربانی اور ہادی آسمانی کی اشد محتاج تھی، اور جو تعلیم دی گئی وہ بھی واقعہ میں سچی اور ایسی تھی کہ جس کی نہایت ضرورت تھی، اور ان تمام امور کی جامع تھی کہ جس سے تمام ضرورتیں زمانے کی پوری ہوتی تھی۔ اور پھر اس تعلیم نے اثر بھی ایسا کر دکھایا کہ لاکھوں دلوں کو حق اور راستے کی طرف کھینچ لائی، اور لاکھوں سینوں پر لا الہ الا اللہ کا نقش جما دیا، اور جو نبوت کی علت غائی ہوتی ہے، جو بنیاد ہوتی ہے نبوت کی، یعنی تعلیم اصول نجات کے، اس کو ایسا کمال تک پہنچایا جو کسی دوسرے نبی کے ہاتھ سے وہ کمال کسی زمانے میں وہاں نہیں پہنچا۔
بس یہ آخری شرعی کتاب ایسے وقت میں آئی جب حالات اس کے آنے کا تقاضا کرتے تھے، اور پھر لاکھوں دلوں کو پاک کیا اور آج تک کرتی چلی جا رہی ہے۔ بس جس نے فیض اٹھانا ہے اس سے فیض اٹھانے کی کوشش کرے۔ قرآن کریم علم و عمل میں بھی کمال تک پہنچاتا ہے۔ یہ صرف باتیں نہیں ہیں بلکہ مسلمانوں کے آج تک کے عمل، جو نیک مسلمان ہیں، اس بات کے گواہ ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رہے کہ اکیلی عقل کو ماننے والے جیسے علم اور معرفت اور یقین میں ناقص ہیں، ویسا ہی عمل اور وفاداری اور صدق قدم میں بھی ناقص اور قاصر ہیں، اور ان کی جماعت نے کوئی ایسا نمونہ قائم نہیں کیا جس سے یہ ثبوت مل سکے کہ وہ بھی ان کروڑہا مقدس لوگوں کی طرح خدا کے وفادار اور مقبول بندے ہیں کہ جن کی برکتیں ایسی دنیا میں ظاہر ہوئیں کہ ان کے وعظ اور نصیحت اور دعا اور توجہ اور تاثیر صحبت سے سدھا لوگ پاک روشن اور باخدا ہو کر ایسے اپنے مولا کی طرف جھک گئے کہ دنیا و معافیہ کی کچھ پرواہ نہ رکھ کر اور اس جہان کی لذتوں اور راحتوں اور خوشیوں اور شہرتوں اور فخروں اور مالوں اور ملکوں سے بالکل قطع نظر کر کے اس سچائی کے راستے پر قدم مارا جس پر قدم مارنے سے ان میں سے سینکڑوں کی جانیں تلف ہوئیں۔ قربانی کا جذبہ ان میں پیدا ہوا، دین کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ سے وفا کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا، قربانی کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ فرمایا جانیں تلف ہوئیں، ہزارہ سر کٹائے گئے، لاکھوں مقدسوں کے خون سے زمین تار ہو گئی، پر باوجود ان سب آفتوں کے انہوں نے ایسا صدق دکھایا کہ عاشق دل دادا کی طرح پاب زنجیر ہو کر ہنستے رہے اور درخت اٹھا کر خوش ہوتے رہے اور بلاؤں میں پڑھ کر شکر کرتے رہے، اور اسی ایک کی محبت میں وطنوں سے بے وطن ہو گئے اور عزت سے ذلت اختیار کی اور آرام سے مصیبت کو سر پر لے لیا اور تونگر سے مفلسی قبول کر لی اور ہر یک پیوند اور ربط اور خواہشی سے غریبی اور تنہائی اور بے کسی پر قناعت کی اور اپنے خون کے بہانے سے اور اپنے سروں کے کٹانے سے اور اپنی جانوں کے دینے سے خدا کی ہستی پر مہریں لگا دیں اور کلام الہی کی سچی مطابقت کی برکت سے وہ انوار خاصہ ان میں پیدا ہو گئے کہ جو ان کے غیر میں کبھی نہیں پائے گئے۔ اور ایسے لوگ نہ صرف پہلے زمانوں میں موجود تھے بلکہ یہ برگزیدہ جماعت ہمیشہ اہل اسلام میں پیدا ہوتی رہتی ہے اور ہمیشہ اپنے نورانی وجود سے اپنے مخالفین کو ملزم و لاجواب کرتی آئی ہے۔ لہذا منکرین پر ہماری یہ حجت بھی تمام ہے کہ قرآن شریف جیسے مراتب علمیہ میں قرآن کریم جیسے مراتب علمیہ میں اعلیٰ درجہ کمال تک پہنچاتا ہے، ویسا ہی مراتب عملیہ کے کمالات بھی اس کے ذریعے سے ملتے ہیں، اور آثار و انوار قبولیت حضرت احدیت انہی لوگوں میں ظاہر ہوتے رہے ہیں اور اب بھی ظاہر ہوتے ہیں جنہوں نے اس پاک کلام کی مطابقت اختیار کی۔ اگر حقیقی رنگ میں اس کی پیروی کرو گے تو یہ معیار حاصل ہوتے ہوں گے، دوسروں میں ہرگز ظاہر نہیں ہوتے۔ بس طالب حق کے لیے یہی دلیل جس کو چشم خود معائنہ کر سکتا ہے کافی ہے، یعنی یہ کہ آسمانی برکتیں اور ربانی نشان صرف قرآن شریف کے کامل تابعین میں پائے جاتے ہیں۔ نشانات اگر دیکھنے ہیں تو صرف قرآن شریف کے کامل اتباع کرنے والوں میں پائے جاتے ہیں، اور دوسرے تمام فرقے کہ جو حقیقی اور پاک الہام سے روگردان ہیں، کیا برہمو اور کیا آریہ اور کیا عیسائی، وہ اس نور صداقت سے بے نصیب اور بے بہرہ ہیں۔ چنانچہ ہر یک منکر کی تسلی کرنے کے لیے ہم ہی ذمہ اٹھاتے ہیں، بشرطے کہ وہ سچے دل سے اسلام قبول کرنے پر مستعد ہو کر پوری ارادت اور استقامت اور صبر اور صداقت سے طلب حق کے لیے اس طرف تکلیف کش ہو۔ بس جو کوئی بھی سچے دل سے اس ادائی کی طرف بڑھے گا اس کی علمی اور عملی طاقتیں بڑھیں گی۔ یہ دعویٰ ہے قرآن کریم کا، اور یہ دعویٰ مسلم نے فرمایا
کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اس کو سمجھو اور میرے سے سیکھو، کس طرح میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کس قدر ظلم ہے کہ اسلام کے اصولوں کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، جس نے ایک وحشی دنیا کو انسان اور انسان سے باخدا انسان بنایا، ایک دنیا پرست قوم کی پیروی کی جائے۔ جو لوگ اسلام کی بہتری اور زندگی فرماتے ہیں جو لوگ اسلام کی بہتری اور زندگی مغربی دنیا کو قبلہ بنا کر چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں مغربی دنیا نے بڑی ترقی کر لی، اس کو اپنا رہنما بنانا چاہتے ہیں، مغربی دنیا کو قبلہ بنا کر چاہتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو قرآن کریم کے ماتحت چلتے ہیں۔ وہ ایک دنیا کی کامیابی بھی ہے اور دین کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ دنیا دار تو صرف دنیاوی کامیابیوں پہ انتظار کرتے ہیں، لیکن ہر قسم کی کامیابی لینی چاہیے تو قرآن کریم میں ملے گی۔ فرمایا قرآن کو چھوڑ کر کامیابی ایک ناممکن اور محال امر ہے، اور ایسی کامیابی ایک خیالی امر ہے جس کی تلاش میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ صحابہ کے نمونوں کو اپنے سامنے رکھو، دیکھو انہوں نے جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور دین کو دنیا پر مقدم کیا تو وہ سب وعدے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیے تھے پورے ہو گئے۔ ابتدا میں مخالف ہنسی کرتے تھے کہ باہر آزادی سے نکل نہیں سکتے اور بادشاہی کے دعوے کرتے ہیں، آپ تو یہ حال چھپ کے باتیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم بادشاہ بنیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گم ہو کر وہ پایا جو صدیوں سے ان کے حصے میں نہ آیا تھا۔ وہ قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے اور انہی کی اطاعت اور پیروی میں دن رات کوشاں تھے۔ ان لوگوں کی پیروی کسی رسم و رواج تک میں بھی نہ کرتے تھے، ان لوگوں کی پیروی کسی رسم و رواج تک میں بھی نہ کرتے تھے جن کو کفار کہتے تھے۔ کفار کے کسی رسم و رواج کی پیروی بھی نہیں کرتے، سب کچھ چھوڑ دیا۔ جب تک اسلام اس حالت میں رہا وہ زمانہ اقبال اور عروج کا رہا۔ اس میں سر یہ تھا کہ خدا داری چغمداری۔ فرمایا کہ مسلمانوں کی فتوحات اور کامیابیوں کی کلید بھی ایمان تھا۔ آج ایمان کے وہ معیار نہیں ہیں، صرف باتیں ہیں، لیکن اگر یہ سب کچھ حاصل کرنا ہے تو ایمان کو بڑھانا پڑنا ہے۔ فرمایا کہ صلاح الدین کے مقابلے پر کس قدر ہجوم ہوا تھا۔ بادشاہ کی مثال دے رہے ہیں صلاح الدین کی، اس کے مقابلے پر کئی فوجیں اکٹھی ہوئیں لیکن آخر اس پر کوئی قابو نہ پا سکا۔ اس کی نیت اسلام کی خدمت تھی، اس کی نیت اسلام کی خدمت تھی۔ غرض ایک مدت تک ایسا ہی رہا، جب بادشاہوں نے فسق و فجور اختیار کیا پھر اللہ تعالیٰ کا غضب ٹوٹ پڑا اور رفتہ رفتہ ایسا زوال آیا جس کو اب تم دیکھ رہے ہو۔ اب اس مرض یعنی اسلام کی کمزور حالت کی جو تشخیص کی جاتی ہے ہم اس کے مخالف ہیں۔ ہمارے نزدیک اس تشخیص پر جو علاج کیا جاوے گا وہ زیادہ خطرناک اور مضر ثابت ہوگا۔ تشخیص یہ کرتے ہیں کہ جی مغربی دنیا کی تقلید کرو، ترقی کرنی ہے تو یہ نئے مغربی علوم حاصل کرو۔ ہاں حاصل کرو، لیکن قرآن کو اپنا رہنما بناؤ۔ فرمایا جب تک مسلمانوں کا رجوع قرآن شریف کی طرف نہ ہوگا، ان میں وہ ایمان پیدا نہ ہوگا، یہ تندرست نہ ہوں گے۔ عزت اور عروج اسی راہ سے آئے گا جس راہ سے پہلے آیا تھا۔ بس ایمان اور عمل میں ترقی بھی دنیا داروں کی پیروی سے نہیں ہوگی بلکہ قرآن کریم کی پیروی سے ہوگی۔ پھر مسلمانوں کے قرآن شریف سے بے توجہی اور اسے پڑھنے میں سستی کا بڑے درد سے ذکر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فرمایا۔ آپ نے آ کر دنیا کے سامنے وہ خدا پیش کیا جو انسانی کانشس اور فطرت چاہتی ہے، اور اس کا پورا بیان خدا تعالیٰ کی سچی کتاب قرآن مجید میں ہے۔ فرمایا میں اس وقت دوسرے لوگوں کو جو مسلمان نہیں ہیں الگ رکھ کر صرف ان لوگوں کے متعلق کچھ کہوں گا جو مسلمان ہیں، اور انہی سے خطاب کروں گا، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا رب ان قوم اتخذوا
حاضر قرآن مہجورا، کہ اے میرے رب یقیناً میری قوم نے اس قرآن کو متروک کر چھوڑا ہے۔ فرمایا یاد رکھو قرآن شریف حقیقی برکات کا سرچشمہ اور نجات کا سچا ذریعہ ہے۔ یہ ان لوگوں کی اپنی غلطی ہے جو قرآن شریف پر عمل نہیں کرتے۔ عمل نہ کرنے والوں میں سے ایک گروہ تو وہ ہے جس کو اس پر اعتقاد ہی نہیں، اور وہ اس کو خدا تعالیٰ کا کلام ہی نہیں سمجھتے۔ یہ لوگ تو بہت دور پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور نجات کا شفا بخش نسخہ ہے، اگر وہ اس پر عمل نہ کریں تو کس قدر تعجب اور افسوس کی بات ہے۔ ان میں سے بہت سے تو ایسے ہیں جنہوں نے ساری عمر میں کبھی اسے پڑھا ہی نہیں۔ بس ایسے آدمی جو خدا تعالیٰ کی کلام سے ایسے غافل اور لاپرواہ ہیں، ان کی ایسی مثال ہے کہ ایک شخص کو معلوم ہے کہ فلاں چشمہ نہایت مصفہ اور شیریں اور خنک اور اس کا پانی بہت سی امراض کے واسطے اکسیر اور شفا ہے۔ یہ علم اس کو یقینی ہے، لیکن باوجود اس علم کے اور باوجود پیاسا ہونے کے اور بہت سی امراض میں مبتلا ہونے کے وہ اس کے پاس نہیں جاتا۔ ایک ایسے پانی کا چشمہ ہے جو پیاس بھی بجھاتا ہے اور علاج بھی ہے، اس کے پاس تو جاتا نہیں۔ بڑا بدقسمت ہے وہ لوگ۔ فرمایا تو یہ اس کی کیسی بدقسمتی ہے اور جہالت ہے۔ اسے تو چاہیے تھا کہ وہ اس چشمے پر منہ رکھ دیتا اور سیراب ہو کر اس کے لطف اور شفا بخش پانی سے حاضر اٹھاتا، مگر باوجود علم کے اس سے ویسا ہی دور ہے جیسا کہ ایک بے خبر۔ فرمایا کہ اس وقت تک اس سے دور رہتا ہے جو موت آ کر خاتمہ کر دیتی ہے۔ موت آ جاتی ہے باتوں کو، لیکن قرآن کریم کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اس شخص کی حالت بہت ہی عبرت بخش اور نصیحت خیز ہے۔ مسلمانوں کی حالت اس وقت ایسی ہی ہو رہی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ساری ترقیوں اور کامیابیوں کی کلید یہی قرآن شریف ہے جس پر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، مگر نہیں، اس کی پرواہ بھی نہیں کی جاتی۔ ایک شخص جو نہایت ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ، اور پھر نری ہمدردی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے حکم اور ایما سے اس طرف بلاوے تو اسے کذاب اور دجال کہا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا قابل رحم حالت اس قوم کی ہوگی۔ یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو جو خدا نے قرآن کریم کی تعلیم پھیلانے کے لیے اس زمانے میں بھیجا ہے، انہیں کذاب کہا جاتا ہے، جھوٹا کہا جاتا ہے، مفتری کہا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، مخالفت میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ایسی حالت کی اور قابل رحم حالت اور کیا ہوگی ان لوگوں کی۔ فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے تھا اور اب بھی ان کے لیے یہی ضروری ہے کہ وہ اس چشمے کو عظیم الشان نعمت سمجھیں اور اس کی قدر کریں۔ اس کی قدر یہی ہے کہ اس پر عمل کریں اور پھر دیکھیں کہ خدا تعالیٰ کس طرح ان کی مصیبتوں اور مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ کاش مسلمان سمجھیں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ ایک نیک راہ پیدا کر دی ہے اور وہ اس پر چل کر فائدہ اٹھائیں۔ فرمایا یاد رکھو، یقیناً یاد رکھو کہ جو شخص سچے دل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور اس کی پاک کتاب پر عمل کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو لا انتہا برکات سے حصہ دیتا ہے۔ ایسی برکات اسے دی جاتی ہیں جو اس دنیا کی نعمتوں سے بہت ہی بڑھ کر ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک عفو گناہ بھی ہے، یعنی گناہ معاف ہو جاتے ہیں کہ جب وہ رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ دوسرے لوگ اس نعمت سے بالکل بے بہرا ہیں، اس لیے کہ وہ اس پر اعتقاد ہی نہیں رکھتے کہ توبہ سے گناہ بھی بخشے جایا کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض تو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ خواہ کچھ بھی کیوں نہ ہو ہم کو جونوں میں جانا پڑے گا، جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے والوں کا، اور معافی نہیں مل سکتی۔ عیسائیوں کے اصول کے موافق مسیح کے خون پر ایک بار ایمان لا کر اگر گناہ ہو جاوے تو پھر صلیب مسیح کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، کیونکہ مسیح 2 مرتبہ صلیب پر نہیں چڑھے گا۔ تو کیا یہ بات صاف نہیں ہے کہ ان دونوں کے لیے بخشے جانے اور نجات کی راہ بند ہے، کیونکہ صدور گناہ تو رک نہیں سکتا، یہ تو ہوتا رہتا ہے، بعض انسان لغزشیں کرتا رہتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی کسی نعمت کا شکر نہ کرے تو یہ بھی گناہ ہے، اور غفلت کرے تو یہ بھی گناہ ہے۔
اور ان گناہوں پر بھی جونوں میں جانا پڑے گا، یا مسیح کو دوبارہ صلیب نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے کلی طور پر مایوس ہونا پڑے گا۔ باقی مذاہب میں تو اگر گناہ سرزد ہوتے جاتے ہیں تو پھر مایوسی ہے، کوئی بخشنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تعلیم نہیں دی۔ ان کے لیے ہر وقت توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب انسان اس کی طرف رجوع کرے اور اپنے پچھلے گناہوں کا اقرار کر کے اس سے خواستگار معافی ہو اور آئندہ کے لیے نیکیوں کا عزم کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میری باتوں کو متوجہ ہو کر سنو، ایسا نہ ہو کہ یہ باتیں صرف تمہارے کان تک ہی رہ جائیں اور تم ان سے کوئی فائدہ نہ اٹھاؤ اور یہ تمہارے دل تک نہ پہنچیں۔ بس یہ باتیں سنو اور اپنے دل تک پہنچاؤ، صرف ساری کانوں تک نہ رکھو۔ نہیں، فرمایا نہیں، بلکہ پوری توجہ سے سنو اور ان کو دل میں جگہ دو اور اپنے عمل سے دکھاؤ کہ تم نے ان کو سرسری طور پر نہیں سنا اور ان کا اثر اسی آن تک نہیں بلکہ گہرا اثر ہے۔ یہاں بیٹھ کے خطبہ سننے تک یہ اثر نہیں ہے، بلکہ بعد میں بھی اس پر عمل ہو، اور عمل یہی ہے کہ قرآن کریم کو پڑھیں، رمضان میں اس کی عادت ڈالیں، پھر مستقل زندگی کا حصہ بنائیں اور پھر اس کی تعلیم پر ہم عمل کرنے والے ہوں۔ احمدیوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ ہم قرآن کریم میں تحریف کرنے والے ہیں۔ پاکستان میں آج کل اسی قانون کے پیچھے احمدیوں پر مقدمے قائم کیے جاتے ہیں مولویوں کی طرف سے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف قانون آسمانی اور نجات کا ذریعہ ہے، اگر ہم اس میں تبدیلی کریں تو یہ بہت ہی سخت گناہ ہے۔ تعجب ہوگا کہ ہم یہودیوں اور عیسائیوں پر بھی اعتراض کرتے ہیں اور پھر قرآن شریف کے لیے وہی روا رکھتے ہیں۔ مجھے اور بھی افسوس اور تعجب آتا ہے کہ وہ عیسائی جن کی کتابیں فی الواقعہ محرف و مبدل ہیں، وہ تو کوشش کریں کہ تعریف ثابت نہ ہو، اور ہم خود تحریف کی فکر میں ہیں۔ یعنی لوگ جن کی کتابیں تحریف شدہ ہیں پرانی شریعتوں کی، وہ تو کہتے ہیں نہیں تحریف ہوئی، لیکن ہمارے بعض عمل ایسے ہیں اور بعض باتیں ایسی ہیں خود ہم تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو، افتراء کرنے والا خبیث اور موذی ہوتا ہے۔ اپنا نقطۂ نظر بیان فرمایا کہ تم کہتے ہو تعریف ہوگی قرآن کریم میں، افتراء کرنے والا خبیث اور موذی ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ کے کلام میں تعریف کرنا یہ بھی افتراء ہی ہے، اس سے بچو۔ بس ہماری تعلیم تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہر قسم کی تعریف سے بچنا ہے، کیونکہ تعریف کرنے والا خبیث اور موذی ہے، آپ نے فرمایا۔ بس ہم پر یہ الزام لگانے والوں کو عقل کرنی چاہیے کہ کیا تعریف کر کے ہم اپنے آپ کو خبیثوں اور موذیوں میں شمار کرنے والے ہو جائیں گے یا بننا چاہیں گے؟ قرآن کریم کی کامل کتاب ہونے پر آپ نے کیا ارشاد فرمایا میں قرآن اور احکام قرآنی کی خدمت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک مذہب کی خدمت کے واسطے کمر بستہ ہوں، اور جان تک میں نے اپنے اس راہ میں لگا دی ہے، اور میرا یقین کامل ہے کہ قرآن کے سوا جو کامل، اکمل اور مکمل کتاب ہے اور اس کی پوری اطاعت اور بغیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نجات ممکن ہی نہیں، اور قرآن میں کمی بیشی کرنے والے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جوا اپنی گردن سے اتارنے والے کو کافر اور مرتد یقین کرتا ہوں۔ بس یہ ان سارے سوالوں کا جواب ہے جو ہم پر الزام لگائے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا قرآن کریم کی تعلیم سے نجات کی راہ اور نور ملتا ہے۔ فرمایا کہ اس کو بات کو زیادہ واضح فرمایا کہ اس کے علاوہ اور کوئی کتاب ہے ہی نہیں جو یہ نور دے سکے، ہدایت دے سکے۔ فرماتے ہیں سچا رہنما قرآن شریف ہے، اور اس کی پیروی اسی جہان میں نجات کے انوار دکھلاتی ہے اور سعادت عظمیٰ تک پہنچاتی ہے۔ ومن کان فی ہذہ اعمیٰ وہو فی الآخرۃ اعمیٰ واضل سبیلا، جو اس دنیا میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہے، اور اس کی راہ
اور راہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ بھٹکا ہوا ہے۔ ومن کانا فی حاضی عامہ فہو فی الآخرۃ عامہ واضل سبیلا۔ جو شخص فرمایا کہ جو شخص معارف حقہ کے حصول کے لیے پوری کوشش کرے اور صرف قیل و قال میں نہ پھنسا رہے، اس پر بخوبی واضح ہو جائے گا کہ باطنی نعمتوں کے حاصل کرنے کے لیے صرف ایک ہی راہ ہے، یعنی یہ کہ مطابق حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کی جائے، اور تعلیم قرآنی کو اپنا مرشد اور رہبر بنایا جائے۔ اپنے یہاں الفاظ عربی کے استعمال کیے ہیں، فرمایا پوری کوشش کرے اور صرف قیلا وقالا میں نہ پھنسا رہے، یعنی حدیثوں کے حوالے نہ دیتا رہے گا۔ اس پر بخوبی واضح ہو جائے گا کہ باقی باطنی نعمتوں کے حاصل کرنے کے لیے صرف ایک ہی راہ ہے، یعنی یہ کہ مطابق حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کی جائے اور تعلیم قرآنی کو اپنا مرشد اور راہبر بنایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ ہندوؤں اور عیسائیوں میں کئی لوگ ریاضت اور جوگ میں وہ محنت کرتے ہیں کہ جس سے ان کا جسم خشک ہو جاتا ہے اور برسوں جنگلوں میں کاٹتے ہیں اور ریاضات شدیدہ بجا لاتے ہیں، بڑی سخت ریاضتیں کرتے ہیں، لذات سے وہ کلی کنارہ کش ہو جاتے ہیں، مگر پھر بھی وہ انوار خاصہ ان کو نصیب نہیں ہوتے کہ جو مسلمانوں کو باوجود قلت ریاضت و ترک رہبانیت کے نصیب ہوتے ہیں۔ وہ خصوصیات ان کو نہیں مل سکتی، لیکن اگر قرآن کریم پر عمل کریں تو تب یہ ہوتے ہیں۔ پس فرمایا اس سے صاف ظاہر ہے کہ صراط مستقیم وہی ہے جس کی تعلیم قرآن شریف کرتا ہے۔ بلا شبہ یہ سچ بات ہے کہ اگر کوئی توبہ نصوح اختیار کر کے 10 روز بھی قرآن منشا کے بموجب مشغولی اختیار کرے تو اپنے قلب پر نور نازل ہوتا دیکھے گا۔ یہ خصوصیت دین اسلام کی بلا امتحان نہیں، یہ نہیں کوئی بات کر دی صرف، کوئی امتحان نہیں اس کا، بلکہ صدہا پاک باطنوں نے اس راہ سے فیض پایا ہے۔ سینکڑوں مثالیں اس کی ایسی ہیں جنہوں نے اس طرح عمل کیا اور فیض پایا۔ زبانی وعدہ نہیں ہے، زبانی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ جنہوں نے عمل کیا انہوں نے فیض پایا ہے، اور سینکڑوں ہزاروں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرح پہلے سے بڑھ کر توجہ کریں اور اپنی نسلوں میں بھی اس کی اہمیت پیدا کریں۔ اس بیان کو بیان فرماتے ہوئے کہ انسانوں کو خدا تعالیٰ پر حقیقی ایمان نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کی حالت ابھی کمزور ہے جو بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ نے انسان کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا، اور یہ ثبوت قرآن تعلیم کی روشنی میں دیا ہے۔ فرماتے ہیں چنانچہ کہ اے دوستو، گناہ سے بے خوف ہونے کی یہی وجہ ہے کہ غافل انسان کو نہ خدا پر یقینی ایمان ہے نہ اس کی سزا پر، ورنہ انسان اپنی ذات میں بزدل ہے، بڑا بزدل ہے انسان اپنی ذات میں۔ اگر ایک گھر میں کسی چھت کے نیچے، مثال دی آپ نے کہ دیکھو اگر ایک گھر میں کسی چھت کے نیچے چند آدمی بیٹھے ہوں اور یک دفعہ سخت زلزلہ آوے تو وہ سب کے سب باہر کی طرف دوڑتے ہیں۔ اس کا یہی سبب ہے کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر چند منٹ اور چھت کے نیچے بیٹھے رہے تو موت کا شکار ہو جائیں گے، چھت نیچے آ پڑے گی۔ مگر چونکہ گناہ کرنے والوں کو خدا پر یقین نہیں، نہ اس کی سزا پر یقین ہے، اس لیے وہ لوگ دلیری سے گناہ کرتے ہیں۔ جو لوگ جھوٹے اور فرمایا کہ جو لوگ جھوٹے اور بناوٹی ذریعے نجات کے لیے ڈھونڈتے ہیں وہ اور بھی گناہ پر دلیر ہو جاتے ہیں، کیونکہ جھوٹا ذریعہ کوئی یقین نہیں بخشتا۔ مگر جس شخص کو یہ علم یقینی حاصل ہو جاتا ہے کہ در حقیقت خدا ہے اور در حقیقت گناہ گار بے سزا نہیں رہے گا، بشرطے کہ یقینی علم ہو نہ محض رسمی، وہ بلا شبہ اپنے تئیں گناہ کی راہوں سے بچائے گا۔ سچی فلاسفی نجات کی یہی ہے جو قرآن شریف نے ہم پر ظاہر کی، اگر چاہو تو قبول کرو اور صلی اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کریں، اس پر ایمان میں کامل ہونے کی کوشش کریں تو نجات ہے، ورنہ بہت مشکل ہے۔ آپ فرماتے ہیں
مبارک وہ جو خدا کے لیے اپنے نفس سے جنگ کرتے ہیں، اور بدبخت وہ جو اپنے نفس کے لیے خدا سے جنگ کر رہے ہیں اور اس سے موافقت نہیں کرتے۔ جو شخص اپنے نفس کے لیے خدا کے حکم کو ٹالتا ہے وہ آسمان میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، سو تم کوشش کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل نہیں کر سکے گا وہ، سو تم کوشش کرو جو ایک نقطہ یا ایک شوشہ قرآن کریم کا بھی تم پر گواہی نہ دے، تا تم اس کے لیے پکڑے نہ جاؤ، کیونکہ ایک ذرہ بدی کا بھی قابل پاداش ہے، وقت تھوڑا ہے اور کار عمر ناپیدا۔ تیز قدم اٹھاؤ جو شام نزدیک ہے، جو کچھ پیش کرنا ہے وہ بار بار دیکھ لو، ایسا نہ ہو کہ کچھ رہ جائے اور زیاں کاری کا موجب ہو، یا سب گندی اور کھوٹی متاع ہو جو شاہی دربار میں پیش کرنے کے لائق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن کریم کی تعلیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والے اور اس سے جو ہدایت اس نے دی ہے اس سے فائدہ اٹھانے والے ہوں۔ ہمیں ایمان اور یقین اور اللہ تعالیٰ کی خشیت میں اللہ تعالیٰ بڑھائے۔ ہم صرف رمضان میں نہیں بلکہ ہمیشہ قرآنی تعلیم کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے والے ہوں۔ جب یہ ہوگا تبھی ہم کہہ سکیں گے کہ ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے بھیجے گئے تھے۔ قرآن کریم کی حکومت کا جوا ہماری گردنوں میں ڈالنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں بھی اور پھر بعد میں ہمیشہ ہمیں قرآن تعلیم سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ دعاؤں میں فلسطینیوں کو بھی یاد رکھیں۔ جنگ کے علاوہ بھوک اور بیماری سے بچوں اور معصوموں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ اب تو UN کے ادارے بھی یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ یہ انسان کا پیدا کردہ قحط اور بھوک ہے، آفت ہے، جو اسرائیلی حکومت کی سختی اور ڈٹائی کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے۔ اگر راستے کھل جائیں اور امداد جلد پہنچ جائے تو ابھی بھی بہتری آ سکتی ہے۔ اسی طرح سوڈان کے عوام کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیڈروں اور صاحب اقتدار لوگوں کو عقل دے۔ وہاں بھی بھوک اور بیماری سے لوگ مر رہے ہیں اور اپنے ہی لوگ اپنے ہم وطنوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ سب اس لیے کہ ہوا ہو سے اور قرآن تعلیم کو بھول گئے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے اس زمانے میں اسے ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ اسی طرح بہت سے دوسرے مسلمان ممالکوں کی حالت ہے، وہاں بھی کافی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ حکومتیں اپنے عوام پر ظلم کر رہی ہیں، آپس میں لوگ لڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ پاکستان کے ہمارے احمدی اسیران ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ یمن کے اسیران ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرتے رہیں۔ پاکستان میں عمومی حالات جو ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں احمدیوں کو محفوظ رکھے۔ نماز کے بعد میں کچھ جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا، ان کا ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلا ذکر ہے ڈاکٹر ظہیر الدین منصور احمد صاحب امریکہ کا، جو گزشتہ دنوں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صاحبزادی امت الرشید بیگم اور میاں عبدالرحیم صاحب کے بیٹے تھے۔ ننیال کی طرف سے آپ حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑنواسے اور حضرت مسلم موعود کے نواسے تھے۔ ددیال کی طرف سے حضرت پروفیسر علی احمد صاحب رضی اللہ عنہ صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کے پوتے تھے۔ انہوں نے میڈیکل کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد فوج میں بھی رہے، کام کرتے رہے۔ پھر میڈیکل کلینک اپنا کلینک کھولا روا میں، اور اس کے غریبوں کی کافی مدد کرتے رہے۔ لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا ان کے کلینک سے۔ خدام الاحمدیہ انصار اللہ میں خدمات کی توفیق بھی ان کو ملتی رہی، محتمم اور قائد کے طور پر۔ امریکہ میں جب سے گئے ہیں وہاں نیشنل سیکرٹری تعلیم قرآن کی خدمت ان کو ملی۔
خلافت سے بھی ان کا بے مثال تعلق تھا، اطاعت اور عشق کا تعلق تھا۔ میں نے بھی دیکھا ہے، میرے ساتھ بہت زیادہ تعلق انہوں نے اظہار کیا خلافت کے بعد۔ ہمیشہ دعا کے لیے لکھتے رہتے تھے، ہر کام سے پہلے دعا کے لیے کہتے تھے۔ شعبہ تعلیم قرآن کے لیے بھی انہوں نے بڑی محنت اور لگن سے کام کیا۔ ان کی اہلیہ رضوانہ صاحبہ کہتی ہیں کہ قرآن کریم سے بے پناہ محبت تھی اور تلاوت کو بہت اہتمام کرتے تھے۔ کار میں بھی اور سفر کے دوران یا خود تلاوت کرتے یا بچوں سے کوئی ساتھ ہوتا تو کہتے تلاوت کرو اور مجھے سناؤ، پھر درستگی بھی کرتے رہتے تھے۔ بیٹی سلمانہ کہتی ہیں کہتی ہیں شادی کے بعد بھی آپ مجھے باقاعدگی سے فون کر کے قرآن مجید کا ترجمہ سکھاتے اور چھٹیوں میں اپنے نواسوں کو بھی خود قرآن کریم پڑھاتے تھے۔ اور پھر یہ خوبی یہ تھی کہ کسی بھی چھوٹی بڑی غلطی پر فوری معافی مانگتے تھے۔ نومائن کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کا خاص اہتمام کرتے، اس کی تلقین کرتے بچوں کو۔ ان کے داماد مرزا نویل احمد کہتے ہیں کہ ہر ایک کو بڑے پیار اور محبت سے ملتے، باجماعت نماز کے پابند، قرآن مجید کی تلاوت کی تلقین ہمیں بھی کرتے، خود بھی کرتے۔ کووڈ کے دنوں میں اپنے گھر میں سب کو اکٹھا کر نماز پڑھاتے رہے اور ہمیشہ یہ کہتے تھے کوئی مسئلہ ہو لکھو، اس کو خط لکھو۔ ہمیشہ یہ تھا، اس کی بیٹی نے لکھا ہے ایک نوفلہ نے کہ ہمیشہ ہمیں کہا کہ اپنی سوچ مثبت رکھنی چاہیے، اللہ پہ یقین رکھو، حسن رن لوگوں پہ کیا کرو اور عاجزی کا مظاہرہ کرو، غلطیوں کو تسلیم کر لو۔ اس طرح ان کی بھانجی نے بھی ان کی خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ ہر شخص جو سوچ کے لیے آ رہا ہے ان کے بارے میں یہی کہتا ہے کہ بڑی نرم زبان تھی اور بڑی مہربان فطرت تھی۔ فرحاد رانا صاحب مربی ہیں، یہ کہتے ہیں 15 سال کی عمر سے ان سے تعلق پیدا ہوا اور انہوں نے مجھے جماعت کے ساتھ جوڑا، بلکہ انہی کی وجہ سے میں نے وقف بھی کیا۔ چودھری وسیم احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ خلیفۃ مسیح رابع نے ہمیں کام دیا کسی پروجیکٹ پہ 1974 میں، تو یہ بڑی محنت سے اور عاجزی سے ہی کام کرتے تھے اور بعض دفعہ سائی رات کام میں لگے رہتے تھے۔ مریضوں کی بڑی خدمت کرنے والے، ان کا خیال رکھنے والے، اپنی جیب سے ان کے لیے علاج کے علاوہ پیسے بھی دے دیا کرتے تھے ان کو دوائیاں خریدنے کے لیے۔ بری پروری اور مہمان نوازی میں خاص طور پہ، یہ میرے خالہ بھی تھے، میں نے دیکھا ان کے گھر جا کے بھی، جلسے کے دنوں میں بھی ان کی والدہ اور ان کی والدہ دونوں میاں بیوی ہوں تبھی آگے اثر ہوتا ہے بچوں پہ بھی نیکی کا۔ مہمان نوازی بہت خاص وصف تھا ان کا۔ جلسے کے دنوں میں اپنا گھر خالی کر دیتے تھے اور خود باہر ٹینٹ لگا کے رہا کرتے تھے اور سارا گھر مہمانوں سے بھرا ہوتا تھا۔ تو یہی نیک فطرت ان میں بھی آئی ہے۔ دوسرا ذکر ہے مکرم حسن عابدین آغا صاحب، سیرین تھے، یہ کینیڈا میں تھے آج کل۔ گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی 80 سال کی عمر میں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بیٹے عبدالقادر عابدین لکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں سنی گھرانے میں میرے والد پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد شیعہ مذہب اختیار کر لیا۔ پھر بڑے بھائی، ان کے بڑے بھائی جو تھے بشیر عابدین، ان کا MTA کے ذریعے سے جماعت سے تعارف ہوا، مختلف امور کے بارے میں جماعت کی تفسیرات اور تشریحات سے متاثر ہوئے اور احمدیت کی صداقت کے قائل ہو گئے۔ پھر انہوں نے گھر میں بات شروع کی۔ 2 مہینے
کہتے ہیں میرے اور میرے والد صاحب اور میرے بھائی کے درمیان بحث وہ ایسا چلتا رہا یہاں تک کہ ہم بھی مطمئن ہو گئے اور ایک روز بیعت فارم فل کر دیا۔ کہتے ہیں میرے والد کا بہنوں پر بھی اثر تھا، ان کی وجہ سے بہنوں نے بھی احمدی قبول کر لی اور تمام خاندان احمدی ہو گیا۔ پھر ان کا گھر مرکز جماعت بن گیا جہاں احمدیت کی تبلیغ بھی ہوتی تھی، نمازیں بھی پڑھی جاتی تھیں، جمعہ بھی پڑھا جاتا تھا۔ بطور صدر شام میں حلب کی جماعت کے خدمت کی توفیق بھی ملی۔ نماز تہجد باقاعدگی سے ادا کرنے والے، جماعتی کتب کا بڑی باقاعدگی سے مطالعہ کرنے والے تھے، اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، خلافت سے بڑا پیار کا تعلق تھا، مبلغین کی قدر اور احترام کرتے تھے، ظاہر سادہ زندگی گزاری، مہمان نوازی بہت کرتے تھے۔ ان کی اہلیہ زبیدہ صاحبہ کہتی ہیں اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، بڑے اچھے شوہر تھے، گھر میں میرے کاموں میں مدد کرتے تھے، میرے بہن بھائیوں اور رحمی رشتوں سے بھی بڑا پیار کا تعلق رکھتے تھے، بچوں کو سچ بولنے کی ہمیشہ تلقین کی، ایماندار ہونے، لوگوں سے پیار کرنے کی تلقین کی، مہمان نوازی کرنے کی تلقین کی۔ بڑے تہجد گزار بھی تھے اور ہمیشہ چندوں میں بڑی باقاعدگی تھی۔ ایک پوتے ان کے جامعہ احمدیہ میں پڑھتے ہیں، یہ کہتے ہیں میرے دادا بڑے عاجز، صابر اور قناعت پسند انسان تھے۔ تہجد کی باقاعدگی بھی میں نے دیکھی ہے ان میں، قرآن کریم کی باقاعدہ تلاوت کرنے والے اور تمام لوگوں سے محبت کرتے تھے۔ عفو و درگزر کی خصوصیت بھی تھی ان میں۔ مصلح شمبور صاحب مربی کہتے ہیں قناعت کی صفت میں نمایاں تھی، مالی مشکلات میں ہوتے تو کسی سے مدد نہیں مانگتے تھے، بلکہ اگر تھوڑے بہت پیسے ہوتے اور تو بھی چندے میں دے دیتے تھے۔ کسی کے محتاج ہونا نہیں چاہتے تھے۔ کہیں جانا ہوتا دکان میں چیز لینے کے لیے تو ہم نے کئی دفعہ کہا کہ ہم آپ کو گاڑی میں لے جاتے ہیں، لیکن وہ سردیوں میں پیدل چل کے جایا کرتے تھے، بلکہ کہتے ہیں کہ آخری ایام میں بھی جب کہ پیدل چلنا ان کے لیے مشکل تھا، ان کو سردی میں نے پیدل دکان سے آتے ہوئے دیکھا۔ کسی پہ انحصار کرنا نہیں چاہتے تھے اور بڑے شکر گزار انسان تھے۔ حافظ عبدالوہی بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ حسن عابدین صاحب کے وجود میں خاکسار کو ہمیشہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ الہام کہ یدعونا لکا صلحاء العرب و ابدال الشام پورا ہوتا نظر آتا ہے۔ جب گلے ملتے تو کہتے ہیں مجھے آپ سے محبت ہے کیونکہ آپ مہدی علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر آتا تو بے ساختہ بار بار علیہ الصلوۃ والسلام دہراتے، ان کی ناکیں نم ہو جاتی ہیں۔ اور یہ فرماتے کہ آج جہاں ہر طرف دھواں پھیلا ہوا ہے، اس زمانے میں حقیقی اسلام سے حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں روشناس کرایا۔ خلافت سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ اگلا ذکر ہے عثمان حسین محمد خیر صاحب۔ ان کی گزشتہ دنوں 60 سال کی عمر وفات ہوئی۔ یہ سعودی عرب میں مقیم تھے۔ 2007 میں وہاں MTA کے ذریعے سے انہوں نے جماعت سے تعارف حاصل کیا اور پھر بیعت کر لی۔ سوڈانی تھے یہ ویسے، پھر واپس سوڈان آ گئے، گھر میں ڈش لگوائی، اپنے اہل خانہ کو اور بہن بھائیوں کو تبلیغ شروع کی۔ ان کے خاندان کے باقی لوگ بھی احمدی ہو گئے، 3 بھائی، 1 بہن اور 2 بچے۔ اور پھر کیونکہ پہلے ان کو بیعت کا جواب نہیں ملا تھا قبولیت کا، پھر انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ دوبارہ بیعت کا خط لکھا، اور جب بیعت کا خط مل گیا تو پھر ان کو تسلی ہوئی۔ جماعت کا سینٹر تھا ان کا گھر سوڈان میں، اور وہیں جمعہ ادا کرتے تھے اور MTA دیکھتے، درس و تدریس ہوتی، تفسیر کبیر پڑھنے کا سلسلہ جاری رہتا۔ جماعت کے لیے خرچ کرنے میں بڑے سخی تھے، احمدیوں کے آنے پر بہت خوش ہوتے۔ کبھی انہوں نے جماعت سے کسی خرچ کے لیے مطالبہ نہیں کیا، اپنی جیب سے خرچ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کبھی جماعت میں کوئی عہدہ بھی نہیں لیا،
جب کہا جاتا کہ یہ کام آپ لے لیں یہ عہدہ لے لیں تو کہتے کہ نوجوانوں کو دیں تاکہ وہ زیادہ کام سیکھیں۔ مرحوم کے بیوی بچے بھی انہی کی طرح خدمت کرنے والے ہیں، ایک بیٹی ڈاکٹر ہے اور بیٹا بھی شعبہ مال میں ڈیوٹی دے رہا ہے۔ اب تک ان کا گھر استعمال ہو رہا تھا مرکز کے طور پر، لیکن خانہ جنگی کے بعد اب لوگ مختلف علاقوں میں چلے گئے ہیں، رابطے کٹ گئے ہیں۔ پہلے ہی میں نے کہا تھا دعا کریں ان کے حالات بھی ٹھیک ہوں اور دوبارہ یہ جماعت اکٹھی ہو کے رہ سکے۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹے اور بیٹیاں شامل ہیں۔ اگلا ذکر ہے محمد زہرابی صاحب الجزائر کا۔ ان کی گزشتہ دنوں 48 سال کی عمر وفات ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صدر جماعت لکھتے ہیں کہ مرحوم کینسر کے مریض تھے، جماعت سے بہت محبت رکھتے تھے، بڑے مہمان نواز اور خلافت کے مطیع تھے، فوج میں ملازم تھے اور دوستوں کے آپ کے گھر جانے میں بہت خوش ہوتے تھے اور غربت کے باوجود ان کی مہمان نوازی بہت کرتے تھے۔ عدالتی کارروائی کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑا۔ جج نے ان سے پوچھا کہ آپ جیسا الجزائری ایک انڈین شخص کی اتباع کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ الجزائر جیسا ملک انڈین شخص سے کیسے ڈر سکتا ہے؟ یعنی اگر حضرت امام مہدی علیہ السلام کو حقیر جانتے ہو تو اس قدر ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہی آج کل ملاؤں کا حال ہے۔ ان کو اگر خوف نہیں ہوئے تو پھر ہمیں کھل کے ہماری بات ہمیں کرنے کو نہیں دیتے، تبلیغ کے روکیں کو ڈالتے ہیں۔ صرف خوف ہے کہ ہماری باتیں کیونکہ سچ ہیں لوگ اس کو قبول کریں گے، اس لیے جھوٹ اور غلط سلط باتیں جماعت کی طرف منسوب کرو اور حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف منسوب کرو۔ خلافت سے تعلق کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ الجزائر میں جو میں نے ان کو کہا کہ چیریٹی کے طور پر رجسٹر کروا لیں تو بعض لوگوں کا خیال تھا کہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب فری وقت کا حکم آ گیا تو پھر بحثیں بند کرو اور کام کرو، اور پھر کہا کہ ہم صدر جماعت کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ قدم بڑھائیں۔ پھر ذکر ہے اگلا سعید احمد وڈائی صاحب ابن عبداللہ وڈائی صاحب ربا کا۔ گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کے پردادا کے ذریعے ان کے گھر احمدیت آئی تھی جو حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے۔ ان پر مقدمات بھی ہوئے نظارت مرامہ کی رپورٹ کے مطابق۔ توہین رسالت کے بے بنیاد الزام تھا اور گرفتاری عمل میں آئی اور پھر بہرحال مقدمہ چلا اور باعزت بریت بھی ہو گئی۔ 3 سال 2 ماہ ان کو سیری میں رہنے کی توفیق ملی، لیکن دشمنی اتنی زیادہ تھی کہ بریت کے باوجود گھر اپنے نہیں جا سکتے تھے تو ربا میں رہے پھر۔ اگلا ذکر ہے شہباز گوندل صاحب کا، کہ احمد خان گوندل صاحب کے بیٹے تھے، یہ بھی ربا کے تھے، آج کل ہالینڈ میں سے۔ ان کی گزشتہ دنوں میں وفات ہوئی ہے ہالینڈ میں ہی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے یہاں خاندان میں بھی احمد کا نفوذ ان کے دادا خوشی محمد صاحب نواب شاہ کے ذریعے سے ہوا، جنہوں نے خلافت ثانیہ میں بیعت کی تھی۔ 1992 میں ان کو اسیر راہ مولا ہونے کا بھی اعزاز ملا اور کوٹری سے ان کو گرفتار کیا گیا۔ توہین رسالت اور تبلیغ کے بنیاد الزام لگائے گئے اور 10 سال تک ان کا مقدمہ چلتا ہے۔ بعد میں ضمانت تو ہو گئی، 2-3 ماہ اسیری میں رہے، ضمانت ہو گئی، لیکن مقدمہ بہرحال 10 سال تک چلتا رہا۔ پنجگانہ نمازوں کے پابند تہجد گزار بھی تھے۔ جماعتی کاموں میں پیش رہتے، جو کام بھی سپرد کیا جاتا ہے بڑے خوش اسلوبی سے سر انجام دیتے۔ اللہ تعالیٰ ان سب مرحومین کے سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور نماز کے بعد ان کی نماز جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا ان سب کی۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.